اہلہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ سامعین محترم، سورہ بقرہ کا درس جاری تھا۔ اس سے پہلے 4 مضامین کا ذکر ہوا۔ سب سے پہلا مضمون مسئلہ توحید کا دلائل کے ساتھ ذکر ہوا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے نعمتوں کا ذکر فرمایا اور تنبیہ کی کہ دلائل میں غور و فکر نہیں کرتے وہ کم از کم ان نعمتوں پہ تو نظر کر لو۔ کیف تکفرون باللہ، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر بے شمار نعمتیں کی ہیں۔ ان نعمتوں کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس محسن ذات کا انکار نہ کیا جائے۔ تو یہاں سے آدم علیہ السلام کا واقعہ یہ بھی اسی سلسلے میں ہے، کیونکہ نعمتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک کو نعمت سوری کہا جاتا ہے، حسی نعمت، جو انسان کو محسوس و نظر آئے، جیسے کھانا پینا مکان، یہ جو نعمتیں ہیں یہ بندہ محسوس کرتا ہے۔ اور اب دوسری قسم کی جو نعمتیں ہیں اس کو نعمت معنوی کہا جاتا ہے، جو خارج میں محسوس نہیں ہوتی، جیسے علم کی نعمت ہے، عزت و آبرو کسی کو اللہ نے دی، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت۔ تو اس سے پہلے جن نعمتوں کا ذکر تھا وہ نعمتیں حسی تھی، اور یہ جو نعمت ہے آدم علیہ السلام کے واقعے میں کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو ہم نے علم و فضیلت دی اور مسجود الملائکہ بنایا، تو باپ کا اعزاز، باپ کا احترام، یہ حقیقت میں اولاد کا احترام ہے۔ یہ پورے بنی آدم کا احترام ہے۔ تو اس ذات کی نافرمانی، اس ذات کا انکار تم کس طرح کر سکتے ہو؟ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین پہ ایک نائب بناتا ہوں۔ خلیفہ کا معنی ہے نائب، اپنا نائب بناتا ہوں تنفیذ احکام میں، ایسی مخلوق بناتا ہوں جو میرے احکام آگے پہنچائیں گے اور خود بھی عمل کریں گے۔ اور خلیفہ کا ایک معنی ہے بعد میں آنے والے۔ پہلے اس دنیا پہ جنات رہتے تھے، جنات کے بعد میں آنے والی مخلوق وہ انسان۔
اور خلیفہ کا معنی یخلف بعضهم بعضا، یعنی ان کا سلسلہ چلے گا، ایک جائیں گے دوسرے آئیں گے، اس کا یہ معنی بھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا۔ فرشتوں نے جواب میں کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ اس زمین کے انتظام کو ایسے مخلوق کے حوالے کرنا چاہتے ہیں جو اس میں خرابی پیدا کریں گے، تمہارے احکام کو پامال کریں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور یہ خون ریزی کریں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ اب یہ فرشتوں نے کیسے معلوم کیا کہ ایسی مخلوق ہوگی؟ ایک تو پہلے جنات کا مشاہدہ ہوا تھا، جنات میں یہ خرابی پائی جاتے تھے، تو فرشتوں نے ان پہ قیاس کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھی یہ فتنہ مچائیں گے۔ اور دوسرا لفظ خلیفہ سے انہوں نے معلوم، احکام وہاں نافذ ہوں گے، انتظام وہاں کیا جائے گا جہاں خرابی بھی ہو۔ تو ایسی مخلوق بنانے میں کیا حکمت ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم ایسی مخلوق ہیں کہ ہم تمہاری تسبیح بیان کرتے ہیں، تمہاری پاکی بیان کرتے ہیں تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تمہاری تقدیس بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دو جواب دیے، ایک جواب ہے حاکمانہ اور دوسرا جواب ہے حکیمانہ۔ حاکمانہ جواب یہ دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، یہ جو مخلوق میں بنا رہا ہوں خلافت عرضی کے لیے وہی مخلوق مناسب ہے، تم اس خلافت کو نہیں سنبھال سکتے ہو، میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ ایک جواب تو اللہ نے یہ دیا، اور دوسرا حکیمانہ جواب دیا، اور ان کو دکھایا کہ یہ صلاحیت تم میں نہیں ہے، انسان میں پائی جاتی ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ رب العزت نے سکھائے آدم علیہ السلام کو الاسماء كلها، دنیا کے جو ضروریات کی چیزیں ان کے نام بھی سکھائے اور ان کے تاثیرات بھی بتائے۔ اور یہ بتانا آدم علیہ السلام کو الگ تھلگ کر کے نہیں، بلکہ سب کے سامنے بتایا، فرشتے بھی ہیں، آدم علیہ السلام بھی ہے، کہ دنیا میں بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، آگ کیا کرتی ہے، پانی کیا کرتا ہے، ان چیزوں کے نام بھی بتائے اور ان کے تاثیرات بھی بتا دیے۔ اس کے بعد ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر آدم یا جو اسماء سکھائے تھے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، جو میں نے نام بتائے، جو تاثیرات بتائے، ان کے نام تم بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس بات میں سچے ہو کہ دنیا کی خلافت، دنیا کا انتظام ہم سنبھالیں گے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں کو جو نام بتائے گئے تھے وہ نام انہیں نہیں آئے، کیونکہ ان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے یہ استعداد نہیں رکھی۔ تو کہنے لگے
پاک ہے آپ کی ذات، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے مگر وہی ہے جو آپ نے ہمیں استعداد دی ہے، جو استعداد آپ نے ہمیں دی ہے وہی علم ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تم کامل علم رکھتے ہو، یعنی کامل حکمت رکھتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے کہا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، آپ ہی ان چیزوں کی خبر دے دیں ان کو، جو میں نے نام بتائے، جو تاثیرات بتائے، وہ نام آپ ہی ان کے سامنے بیان کرو۔ فلما انبأہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے تمام تاثیرات کے ساتھ۔ جب بتا دیا، اللہ رب العزت نے فرشتوں پہ ظاہر کر دیا کہ خلافت عرضی کے استعداد یہ رکھتے ہیں کہ جس میں خیر اور شر دونوں کا مادہ ہو، اجرائے احکام یعنی احکام جاری کرنا اور انتظام سنبھالنا، یہ وہاں ضرورت پڑتی ہے جہاں پہ خالصہ مصلحین میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی، جہاں مفسدین بھی ہو، خرابی کرنے والے بھی ہو، تو ان کے لیے احکام جاری کیے جاتے ہیں۔ قال علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں تمام پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہوں، جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں اس کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو دل میں چھپاتے ہو۔ کہ خلافت عرضی کے لیے انسان میں صلاحیت زیادہ ہے تم سے، کیونکہ زمین کی خلافت وہ کرے گا جس میں خیر اور شر دونوں کا مادہ ہو۔ فرشتے تو معصوم ہیں، وہ یعنی فساد سے پاک ہیں، ان کے لیے خطاب یعنی کہ خلافت اور اجراء احکام کی ضرورت نہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے جنات تو تھے نا، یہ خلافت ان میں جاری ہوتی؟ تو جواب یہ ہے کہ جنات میں شر غالب تھا، ان میں خیر کم تھا، اور انسان میں خیر غالب ہے اور شر مغلوب ہے۔ شر کی صلاحیت ہے، استعداد اس میں خیر اور شر دونوں کی ہے، لیکن خیر اس میں غالب ہے۔ تو ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے فرشتوں سے جو پوچھا کہ میں ایک مخلوق بنانا چاہتا ہوں، یہ مشورے کے طور پہ تھا یا اطلاع دینا مقصود، یا ان سے رائے لینا مقصود؟ تو اللہ رب العزت کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشورہ وہاں لیا جاتا ہے جہاں پہ کسی معاملے کے بہت سارے پہلو ہو اور بندے کو اپنے علم اور حکمت پہ اعتماد نہ ہو، وہ اس کی وضاحت کے لیے کسی سے رائے لے لیتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرشتوں سے جو پوچھا، اس کی صورت مشورے کی ہے، اس کی اور حکمتیں بھی ہیں، لیکن ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ اپنے مخلوق کو مشورے کی تعلیم دی کہ اگر کوئی کام کرنا ہو وہ مشاورت کے ساتھ ہو تو اس کام میں خیر ہوتا ہے، اور جو مشورے سے خالی ہوگا، اپنے اعتماد پہ کوئی کام ہوگا، تو وہاں پہ اسے خیر سے خالی ہوتا ہے۔ تو ایک مشورے کی تعلیم ہے۔
باقی یہ واقعہ رکوع کے آخر تک ہے، اور اس کے ضمن میں دیگر جو احکام ہے وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیے جائیں گے۔